دے رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ جب مرو تو مسلمان ہو. تاکید در تاکید در تاکید. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے مسلم دوستوں، غور کرنے کی بات ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر کس لیے آئے تھے اور کہاں اور کس ڈگر میں آپ کھو گئے اور کس فکر میں کھو گئے. آپ کو آخرت کی فکر تھی، آپ کو دین اسلام کی فکر کرنی چاہیے تھی کہ آج دنیا کے اندر دین اسلام کتنا رسوا اور کتنا اجنبی ہوتا جا رہا ہے. آپ غور کریں کہ بات لمبی نہ ہو اور بات آگے نہ جائے. میں بتلانا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں یا ہم مسلمان کیوں ہیں، تو میں نے بتایا علماء کرام ہیں جو آپ کو اس کا جواب دے لیں گے. لیکن عوام جن کی تعداد تقریباً 90% ہے، ان بیچاروں کو اس کا پتہ نہیں کہ ہم مسلمان کیوں. انشاءاللہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا اور آپ بیٹھے رہے تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں، آج کے اس لیکچر میں آپ کو ہم یہ بتلائیں گے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں. بے زبانوں کو زبان دیں گے انشاءاللہ، جاہلوں کو علم دیا جائے گا انشاءاللہ، غافلوں کو جگایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی خوبی کیا ہے، اسلام ہم نے قبول کیا. کیوں؟ جب آپ تاجر ہیں، بیوپاری ہیں اور آپ کے پاس بیچنے والا جو سامان ہے آپ اس کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہوں گے. آپ اس کی حقیقت سے اور اس کی خوبیوں سے، اس کے محاسن سے ناواقف ہوں گے تو آپ ایک خریدار کو کیا کہہ کر کے اپنے مال کو بیچیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ آپ ایک چھوٹی سی تولیہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ایک جوتا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ایک شرٹ یا پینٹ کی پیس خریدنے کے لیے جاتے ہیں. دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ جناب علی یہ ٹیپ ریکارڈ یا یہ شرٹ یا یہ گھڑی یا یہ جوتا، یا وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ یہ جاپان کا مال ہے، اس لیے کہ یہ پیور کاٹن ہے، اس لیے کہ اس کے اندر نعومت اور نرمگی ہے، اس لیے کہ یہ اس کی گارنٹی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے. یہ جوتا سال بھر چلے گا، یہ اٹالیا کا بنا ہوا ہے، یہ پیرس کا بنا ہوا ہے، یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے. بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ ہزار خوبیاں. کیوں؟ چاہے آپ لیں نہ لیں، آپ لیں گے تو بھی بھلا، نہ لیں تو وہ بھی اپنے سامان کو سمیٹ کر پھر لگا دے گا، لیکن اس کی پیشانی پر بل نہیں آئے گا. کیوں؟ لیکن وہ ایک پیس آپ ٹکڑا کپڑے کا مانگیں گے، وہ 10 پیس کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. آپ منع کرو گے بھائی صاحب مجھے ایک ٹکڑا لینا، ایک پیس لینی، لیکن آپ اتنا سارا کیوں کھول؟ وہ کہے گا بھائی صاحب آپ کو جو لینا ہے لے لو، میرا کام تو پھیلا کر کے دکھانا ہے. میں تو نوکر ہوں، میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہ جانے کون سی پیس آپ کو پسند آ جائے. میں تاجر ہوں، میں تجارت کرنے والا ہوں، میرا کام اور میرا پیشہ ہی یہی ہے کہ ایک مانگو تو 1000 کھول کر کے دکھائیں. یہ خوبی، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، جو آپ کو پسند ہے لے لو. ہم تو تاجر ہیں. ایک مومن کی مثال یہی ہے اسلام کے تعلق. میرے عزیزوں، لیکن تک پہنچیں گے جبھی آپ نصرانیوں تک پہنچیں گے، جبھی تو آپ دشمنان اسلام کا جواب دیں گے، جبھی تو اعتراض کرنے والوں کے منہ کے اوپر تالے لگائیں گے. ورنہ کان اور منہ دبا کر کے واپس چلے آئیں گے، منہ لٹکا کر کے واپس چلے آئیں گے. فلانے جلسے میں گیا تھا جناب علی، اس نے اسلام کے خلاف یہ بات کی، تو کیا کرو گے؟ توڑ پھوڑ کرو گے، احتجاج کرو گے. یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. یہ طریقہ تہذیب مہذب قوموں کا نہیں ہوتا کہ اپنے خلاف کوئی بات سن لے تو جو چکا جام کر لیا جائے، اپنے خلاف، اپنے دین کے خلاف کوئی بات کر لیں تو جذبات میں آ کر کے اس کو قدر کر دیا جائے، اپنے خلاف اور اسلام کے خلاف کوئی بات کر لیں تو پھر جناب علی گھر چلا دیے جائیں. یہ مہذب قوموں کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ مہذب قوموں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تہذیب اور تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے ادب اور احترام اور ملک کے قوانین اور نظام کی پابندی کرتے ہوئے جناب علی علمی طور پر اس کا جواب دیا جائے، علمی طور پر زبان سے زبان کو لڑایا جائے. زبانی گفتگو ہونی چاہیے. ہاتھا پائی کی نوبت اس وقت آئے گی جب ہاتھا پائی کی جائے گی، اور وہ بھی اس وقت جب ہمارے پاس طاقت و قوت ہوگی. اگر طاقت و قوت نہیں ہے تو ہاتھا پائی کر کے کیا کرو گے؟ آپ پٹو گے، آپ کے پیچھے ہزاروں مسلمانوں کے گھر جلائے جائیں گے، ہزاروں بہو بیٹیاں بیوہ ہو جائیں گی، ہزاروں بچے یتیم ہو جائیں گے. کیا فائدہ ملے گا اس سے امت کو؟ اس لیے جب طاقت و قوت ہو تب تلوار اور ہتھیار کی بات ہوگی، لیکن جب طاقت و قوت نہیں ہے تو پھر زبان سے، دلائل سے، براہین سے آپ اپنے سامان کو، آپ اس
اسلام کو لوگوں کے درمیان رکھیں گے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اس لیے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر یہ ہے، ہمارے دین کے اندر یہ ہے، ہمارے اسلام نے یہ بتلایا، ہمارے اللہ نے یہ بتلایا، ہمارے رسول نے یہ، جب معلوم ہوگا جب بھی تو بتلاؤ گے۔ اور جب تاجر بنے بیٹھے ہیں، آپ بالکل کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ بھائی صاحب ہم کو یہ سامان دے دو، یا کوئی تاجر آیا وہ دیکھ رہا ہے، اب آپ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، جمائیوں میں جمائیاں لے رہے ہیں، دیکھ کر کے دکان میں ایک راؤنڈ مار کر کے کچھ نہ بولا نہ چارا نہ کچھ چلا جائے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہو۔ ہوشیار تو وہ ہے جو بولا آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے، آپ کو کیا چاہیے بیٹھیے، تھوڑی دیر بیٹھیے، ہم آپ کو یہ دکھا، آپ کو اگلوائے گا کیا چاہیے، آپ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، وہ اس کی دکان چلے گی، اس کی مارکیٹ۔ اور آج یہی وجہ ہے، یہ کون کرے گا؟ جو ہوشیار ہوگا، جو اہل علم ہوگا، جو صاحب علم ہوگا، جو جانکاری رکھے گا۔ لیکن جس کے پاس علم نہیں ہے وہ تو منہ کا کر کے، منہ بند کر کے چپ چاپ خاموش گنگا بنا بیٹھا رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس طرح کی مجلسیں، اس طرح کے اجتماعات اور علماء کو بلا کر یہی بات اور اس کے علاوہ متعدد موضوعات آپ کو بتلائے جاتے ہیں، ہفتہ واری دروس ہوتے ہیں، ہفتہ واری کلاسیں ہوتی ہیں، اور سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ یہ دھوبی گھاٹ کی طرح ہے، یہاں پہنچ کر آپ کے ایمانوں کو گھس گھس کر کے انہیں تازہ کیا جاتا ہے، جو شیطان زنگ لگا دیتا ہے ان زنگوں کو دور کیا جاتا ہے، تاکہ پھر سے فریش ہو جاؤ، پھر سے چارج ہو جاؤ، پھر سے آپ کے اندر ایمانی روشنی اور ایمانی چمک آ جائے، پھر سے آپ کا نور جو ہے جگمگا اٹھے آپ کے سینے کے اندر۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اس جلسوں میں حاضری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ اور ہمارے معاصی اور ہمارے ذنوب جو شب و روز ہم کرتے رہتے ہیں جان بوجھ کر کے یا انجانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے، اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ جس طرح دھوبی اپنے گھاٹ پر کپڑے کو پٹک پٹک کر گھس گھس کر کے اپنے کپڑے کو میل کچیل کو صاف کر کے اس کے میلوں کو نکال دیتا ہے، ایسے ہی یہ جلسے، یہ جلوس، یہ جلسے اور یہ اجتماعات اور اس طرح کے دروس کی حاضری آپ کے ایمان کو تر و تازہ کر دیتی ہے اور آپ کے دلوں کو صاف اور ستھرا کر دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آئیے اس تمہید کے بعد کہ ہم مسلمان کیوں، میں سوال نہیں کروں گا، آپ بے فکر رہیں کہ آپ یہ نہ پوچھیں کہ ہمیں نہ ذلیل کیا جائے، ہمیں پتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، الا من رحم اللہ، چند ایک کو چھوڑ کر اکثریت ایسی ہے جو یہی کہے گی کہ باپ دادا مسلمان ہیں اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں، باپ دادا یہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ دین نماز آپ ایسا کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا ایسے ہی پڑھتے تھے اس لیے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ ہمارے باپ دادا ایسے تھے اس لیے ہم نے قبول کیا۔ آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ ہمارے خاندان کی پرمپرا ہے داڑھی رکھنا، داڑھی رکھ رہے ہیں۔ آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا داڑھی نہیں رکھتے تھے ہم بھی نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی ایک چیز تقلیدی ہے، علم کسی تقلیدی ذہنیت کا نام نہیں، علم تحقیق کا نام ہے، علم نور کا نام ہے۔ اسلام تقلیدی مزاج کی تردید کرتا ہے، اسلام باپ اور داداؤں کے رسم و رواج کو جو باطل ہیں، یاد رکھنا سب نہیں، باپ داداؤں کے وہ رسم و رواج اور وہ عادات جو غلط ہیں ان کو توڑتا ہے، ان کو ختم کرتا ہے، لیکن باپ داداؤں کے وہ رسم و رواج جو اللہ کو پسند ہیں انہیں برقرار بھی رکھتا ہے اسلام، ان کی ان پرمپراؤں کی، ان اقدار کی اور ان تہذیبوں کی پذیرائی کرتا ہے جو اچھی ہیں، اور اسلام انہیں اچھی نظروں سے دیکھتا ہے، اسلام اس کو اپنانے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ ہم مسلمان کیوں، اور اس کا جواب مختصر انداز میں دوں گا تاکہ اور میرے ساتھ ساتھ چلیں، ٹو دی پوائنٹ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، وقت کم ہے، اور پھر اس کے بعد سوال و جواب میں پھر اثر کے بعد بھی حضرت مولانا مختار احمد صاحب مدنی دعویٰ سینٹر جبیل سے تشریف لائے ہیں، مولانا ابوالقاسم صاحب مدنی آپ کے حفظ الباطن سے تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سوال و جواب ہوں گے، ان کی تقریریں ہوں گی، آپ حضرات سماعت کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اسلام کی دعوت اور اس کی تبلیغ کرنے کی اللہ توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس کائنات کے ذرے ذرے پر اگر آپ نظر ڈالیں اور اس کائنات کی نعمتوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اتنی بے شمار
नेमतें और इतने एहसानात अल्लाह के आपको नजर आएंगे कि अगर इनको शुमार करना चाहो तो आप शुमार नहीं कर सकते। आप शुमार करना चाहो तो आप इसे शुमार नहीं कर सकते। एक बात मैं आपको और बतलाता हूं ताकि मेरी बात, ये मौजू एक तो ये सबक है इख्तियार करने का कि आपको ये जहन दिया जाए, आपको ये बतलाया जाए कि आप जिस दीन को, जिस मजहब को, जिस इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, क्यों कबूल करते हैं, इसका जवाब मिलेगा आपको। और ये इल्म देने के बाद जो दूसरा मकसद है वो ये है आपको जिल्लत और रुसवाई से बचाना। कैसे? जब आपसे कोई पूछेगा, आज दावा सेंटर से सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे गैर मुस्लिम आते हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, वो आते हैं और हम उनसे बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं उनकी जुबानों में। जब उनसे गुफ्तगू होती है और उनसे कहते हैं कि आप हिंदू हैं, क्यों हैं हिंदू? वो कहते हैं हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। उन बेचारों को अपने धर्म के बारे में भी पता नहीं कि वो अब यही नतीजा हमारे मुल्कों के मुसलमानों का सेम वही चीजें। ये अब अगर मुझे जानते कि ये हिंदू हैं, उन्हें इस्लाम समझाना बड़ा आसान होता है। क्यों? वो इल्म रखते हैं, वो सवाल करें और उसको पता ही नहीं अपने हिंदू धर्म के बारे में, फिर आप मुसलमान क्यों हो रहे हैं? तो वो बेचारा कहता है बस मुसलमान हो रहे हैं, मुसलमानों को देखा हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आप हिंदुस्तान में क्यों मुसलमान नहीं हुए? जी वहाँ माहौल नहीं मिला मुसलमानों, या वहाँ के मुसलमानों में यहाँ के मुसलमानों में मुझे बहुत फर्क नजर आया। वहाँ हमारे दोस्त हैं, बैठे रहते हैं, गपशप चलती रहती है, चाय पीते रहते हैं, नमाजें अजान होती है, नमाज नहीं पढ़ते वो लोग मस्जिद नहीं जाते। तो हमें उनमें कोई फर्क नजर नहीं आया। यहाँ आया तो यहाँ हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने ये। इन अरबों को देखकर वो महसूस करता है कि ये इस्लाम अच्छा है। हमारे मुल्कों के अंदर जो लोग हैं उनको देख कर वो कहते हैं ये कौन सा इस्लाम, और हकीकत नहीं है। हम अपने मुल्कों में जिस इस्लाम को लेकर रहते हैं, अगर उस इस्लाम को देखा जाए कुरान और सुन्नत के आईने में, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका इस्लाम सच्चा और साफ और सुथरा है। अक्सर शिर्क और बिदअत की गंदगियों में लिपटा हुआ वो बेचारा इस्लाम और उन जंजीरों में जकड़ा हुआ तकलीद और शिर्क और खुराफात जकड़ा हुआ बेचारा चीख रहा है, कोई उसकी फरियाद को रोकने वाला नहीं। और वो इस्लाम है जो आसमान से उतारा हुआ नहीं, बल्कि बाप दादाओं से हासिल किया गया इस्लाम। आप नमाज पढ़ते हैं, आप इसका इल्म हासिल करें कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है, आप इसकी जानकारी हासिल। एक आदमी जब जानेगा कि इस चीज के अंदर ये फायदा है, तो बताओ उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? आप शादी करते हैं और शादी के लिए बड़े उतावले होते हैं। हमारा नौजवान जब था, बालिग हुआ, थोड़ा सा शोर आया, थोड़ी दौलत आई, थोड़ा सा पैसा आया, माँ बाप ने अगर ताखीर की तो दोस्तों के जरिए, बाप के दोस्तों के जरिए, माँ की सहेलियों के जरिए, खालाओं के जरिए पीछे से पैगाम पहुंचाता है कि अब्बा से बहू कब हमारी शादी करेंगे, अम्मी से बहू कब लड़की देखेंगे। परेशान हो जाता है। क्यों? वो देखता है कि शादी में बड़े फायदे हैं। शादी करेंगे तो कपड़ा नहीं धुलना पड़ेगा, शादी करेंगे प्रेस के हुए कपड़े मिलेंगे, शादी करेंगे तो खाना पका हुआ मिलेगा, शादी करेंगे बीवी पाँव दबाएगी, बच्चे होंगे, शादी करेंगे आराम ही आराम है, आराम ही आराम है। जहाँ अपनी शहवतों की आग बुझेगी वहीं पर अपना दुनिया का भी फायदा है। शादी करेंगे तो मोतबर बन जाएंगे, शादी करेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, शादी करेंगे तो हमारे कंधों में भी बच्चे खेलेंगे, शादी करेंगे तो हम ज़िना से बच जाएंगे। खैर ये मामला तो बहुत कम लोग सोचते हैं कि शादी करेंगे तो हम बुराइयों से बच जाएंगे। हालांकि शादी करना भी ये इबादत है। क्यों? इस तरह की इबादत है कि अल्लाह का हुक्म है और उस हुक्म की तामील इबादत है। इस तरह से शादी करना इबादत है। क्यों? आदमी इससे अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है, आदमी इससे ज़िना जैसे भयानक और खतरनाक जुर्म से बचता है जिसकी सजा कत्ल रखी गई है, रज्म रखी गई है कि पत्थरों से मार मार करके उसे हिलाक कर दिया जाए। शादी इसलिए आदमी करता है। तो ये फवाइद उसके सामने होते हैं। किसी से भी आप पूछ रहे हैं आपने शादी क्यों की, तो एक नहीं वो सैकड़ों फवाइद बता देगा। आपने शादी क्यों की आप बता देंगे, आप बता देंगे, सब बता देंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, बस जी पढ़ते हैं अल्लाह का हुक्म। अमा अल्लाह का तो हुक्म है, अल्लाह का हुक्म और भी है, वो क्यों नहीं करते, सिर्फ नमाज ही क्यों पढ़ते?
اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ چوری مت کرو، اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ زنا مت کرو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بدکاری مت کرو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی کا مال مت لوٹو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی کو گالی مت دو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی کے حقوق کو مت غصب کرو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ شرک بھی نہ کرو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بدعت نہ کرو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ رسول کی اتباع کرو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میری فرمانبرداری کرو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے نبی نے بھیجا، میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اس نبی کی اطاعت و اتباع کرو. آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟